سمجھانے والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. اب اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو بالکل کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو سمجھانے والی جماعت تھی, جو خرابی سے بچانے والا گروہ تھا, اس گروہ نے یہ کہا قالوا معذرۃ الی ربکم, جناب ہم جو ان کو نافرمانی سے روک رہے ہیں تو اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے تیرے بندوں کو غلط راستے پر چلتے ہوئے دیکھا اور ہم انہیں اپنی بساط کے مطابق منع کرتے رہے. کل کہیں آپ ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ جناب تمہارے سامنے میرے بندے ہلاکت کے گڑھے میں گر رہے تھے, تم نے انہیں خبردار کیوں نہیں کیا, بتایا کیوں نہیں, لوگوں کے گھروں میں آگ لگ رہی تھی, تم خاموشی کیوں تم نے اختیار کیے رکھی. جناب ہم تو اللہ کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے انہیں منع کر رہے ہیں تاکہ ہم کہیں کل پکڑے نہ جائیں. ہم تو در حقیقت اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور غلط راستے پر چلنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ راستہ تمہارے لیے ہلاکت کا راستہ ہے, بربادی کا راستہ ہے, بچ جاؤ, اب بھی وقت ہے, اپنے آپ کو بچا لو. اور ہم تو صرف اللہ کے سامنے عذر کرنے کے لیے اور عذر پیش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. الی ربکم قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون. اور دوسرا ہمارا سبب یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی بات کو یہ لوگ سن لیں اور ان میں سے کوئی بندہ اپنے غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کر لے, کیونکہ ہماری ان سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے, ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں. ہم کسی کے جلتے ہوئے گھر کو دیکھ کر ہمیں اچھا تو نہیں لگتا کہ اس کا گھر جلتا رہے, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی محفوظ ہو جائیں, ان کے گھر والے بھی بچ جائیں, ان کا مال و دولت بھی بچ جائے اور ان کا فیوچر بھی محفوظ ہو جائے. اس لیے ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ آگ میں گرنے والے لوگ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اچھے انسانوں کے ذہن میں یہی دونوں باتیں ہمیشہ رہنی چاہیے, کیونکہ نافرمان انسان اس نافرمان انسان سے نفرت نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اس کا خالق بھی اللہ ہے. ہمارے ملک میں جتنی بھی قیادت کرنے والے افراد نے جرم کیے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں مسلسل, جو قوم کو بیچ رہے ہیں, قوم کی عزت اور ناموس کو خراب کر رہے ہیں, یقیناً ہیں یہ بھی اللہ کے بندے. اللہ نے ان کو بھی بنایا ہے اور ان کے ساتھ بھی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اس غلط کام سے روکا جائے, کیونکہ اس کی بنیاد پر ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم نے انہیں روکنے سے اپنے آپ کو روک لیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں کیا, ٹھیک ہے آگ میں جلتے ہیں تو جلیں, گڑھے میں گرتے ہیں تو گریں, ہم تو کم از کم اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے, ہم تو ملک کا اور قوم کا سرمایہ نہیں لوٹ رہے, اس لیے ہمیں تو بالکل محفوظ ہو کر چپ چاپ ہو کر بیٹھ جانا چاہیے. یہ جذبہ کسی بھی صاحب ایمان کا نہیں ہوتا. صاحب ایمان ہمیشہ ایک ہمدرد اور غم گسار اور رہنمائی دینے والا, دوسروں کا سہارا بننے والا انسان ہوا کرتا ہے. پھسلتے ہوئے انسان کو, گرتے ہوئے انسان کو سنبھالنا ہر ایک سمجھدار انسان کا طرز عمل ہونا چاہیے. اسی وجہ سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ راستے میں چلتے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی نابینا کو راستہ بتا دیتے ہیں, اسے سڑک پار کروا دیتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو چپ کے خاموشی سے چلے جاتے ہیں, اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کی ٹکر کسی سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ چلے ٹھوکر لگ ہی جائے تو اچھا ہے, چلیں کچھ دیر کے لیے مزہ آئے گا کہ یہ آدمی جو ہے زمین پر گرا ہے. تینوں قسم کے رویے ہمیشہ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. اس وجہ سے اللہ نے یہ تین کردار ہمارے سامنے رکھے ہیں یوم سبت یعنی اصحاب السبت, ہفتے والوں کی اس بستی کے حوالے سے. تین کردار, ایک وہ کردار جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا, ایک وہ شخص اور وہ گروہ جو اللہ کی بات نہ ماننے والا, مسلسل اس کی نافرمانی کرنے والا, اور ایک وہ کردار کہ جو انہیں منع کرتا ہے, بار بار چیخ چلا کے سمجھا بجھا کے اس راستے سے انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے, اور ایک وہ کردار کہ جو بالکل چپ چاپ خاموش ہاتھ پر ہاتھ دھرے اپنے آپ کو الگ کر کے بٹھا کے رکھا ہوا ہے اور کہتا ہے جناب ہمیں کیا, یہ قوم تباہ ہو رہی ہے تو ہم تو بچے ہوئے ہیں, ہمارا گھر محفوظ ہے, ہمارے بینک میں اتنے پیسے موجود ہیں کہ ہم
جب تک جی رہے ہیں اس وقت تک ٹھیک ہے، ہمارا کاروبار چلتا رہے گا اور کوئی ایسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم ہم تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے۔ آئیے اللہ پھر اس کے بارے میں فیصلہ کن انداز میں انجام کی خبر دے رہے ہیں کہ انجام کس کا کیا ہوا۔ 3 گروہ، 3 کردار، ایک نافرمان، ایک نافرمانی سے روکنے والا، ایک خاموش تماشائی، 3 کردار۔ انجام کے بارے میں اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ۔ جب ان لوگوں نے اللہ کی بات کو مکمل طور پر ماننے سے انکار کر دیا تو پھر ہم نے عذاب کا فیصلہ کر دیا، اور اس میں سے صرف اس گروہ کو بچا لیا جو لوگوں کو برائی سے منع کرنے والا تھا، جو لوگوں کو غلط کاری سے روکنے والا تھا، انہیں گڑھے سے گرنے سے بچانے والا تھا، جو شور مچا رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ بچو اور بچا لو اپنے آپ کو، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ یہ آواز لگانا کہ جاگتے رہو، تمہارے گھروں میں قیامت ٹوٹ پڑی ہے، زندہ اور بیدار ہو جاؤ کہ تمہارے ملک اور قوم کی سلامتی اس پر وہ داؤ پہ لگ چکی ہے، بیدار ہو جاؤ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس میں اس مصیبت سے یہی گروہ بچ سکے گا جو بچانے والا ہے، جو منع کرنے والا ہے، جو روکنے والا ہے، چاہے وہ روکنے والا کسی بھی اعتبار سے روکنے والا ہو، چاہے وہ روکنے والا صرف ایک SMS کے ذریعے سے ایک خوبصورت میسج کنوے کر رہا ہے اور قوم کو بیدار کرنے کے لیے گھر میں چپکے سے بیٹھ کر ایک پیغام لوگوں کو پہنچا رہا ہے کہ لوگوں ملک بہت مشکل میں ہے اور اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی قوم کی قیادت کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو بچا لے گا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جو نافرمان تھے ہم نے ان کو انتہائی شدید قسم کے عذاب کا شکار کر دیا اور اس عذاب میں انہیں مبتلا کر دیا، اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کی بنیاد پر ہم نے انہیں سخت ترین عذاب کا شکار کر دیا۔ اور عذاب کیا تھا؟ اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جب انہوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا جس کام سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو بالآخر اپنی نافرمانی کی جب آخری حد کو پہنچ گئے تو ہم نے کہا کہ تم اب انسان بننے کے لائق نہیں ہو، اب تم انسان رہنے کے لائق نہیں ہو، تم بندر بن جاؤ۔ اور اللہ نے کن کہا، ایک امر کا حکم ہوا، ایک فیصلہ ہوا، اور ساری کی ساری بستی کے ان افراد کو جو گناہ کرنے والے تھے اور جو گناہ پر خاموشی اختیار کرنے والے تھے، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے اس عذاب کا شکار کر دیا اور انہیں بالکل بدحواس قسم کے بندر بنا دیا، بدحواس۔ اور یہ بندر اپنی بستیوں میں چیختے چلاتے چند دنوں کے اندر اندر ان کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کیا گیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یہ اسرائیل کی وہی بستی تھی جو آج کل اسرائیل کی حدود میں شامل ہے، اسرائیل کی سلطنت میں شامل ہے، اور وہاں پر ایلات کی ایک بندرگاہ قائم کی جا چکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے بارے میں، یعنی بنی اسرائیل اور اسرائیلیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا۔ یہ آیت قابل غور ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب تیرے رب نے یہ حکم جاری کر دیا، اس کا فیصلہ کر دیا کہ قیامت تک تم پر ایسے لوگ ضرور مسلط کیے جاتے رہیں گے، من یسومہم سوء العذاب، جو انہیں انتہائی سخت اور مکروہ قسم کا عذاب دیتے رہیں گے، مکروہ قسم کی مصیبت میں مبتلا کیے رکھیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، تمہارا رب یقیناً بہت جلد سزا دینے والا ہے، جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو یقیناً وہ بہت جلد پکڑ لیتا ہے۔ اور پتہ ہے کہ یہ بات فیصلہ کب کیا گیا تھا؟ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زمین پر آنے سے بھی کئی سو سال پہلے، یعنی اس فیصلے کو کم از کم 2500 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ اس بستی والوں کو، یعنی اس بستی کے رہنے والے ان اسرائیلیوں کو جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، رسولوں کو ناحق قتل کرتے تھے، قیامت تک ان پر کوئی نہ کوئی گروہ ایسا ضرور مسلط کیا جاتا رہے گا کہ جو انہیں انتہائی سخت قسم کا عذاب
ان پر وہ ڈالتے رہیں گے۔ اور تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، 2500 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہودیوں نے جب بھی طاقت پکڑی، کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کر دیا اور ایسی ایک الٹی گنگا چلی ان کی طرف کہ اس نے اسرائیلیوں کو تباہ و برباد کر دیا، ایک یہودیوں کی بستیوں کو بالکل نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ تو ہماری صدی میں بھی گزر چکا ہے، ہمارے سامنے بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں، اور اب دوبارہ وہی سلطنت قوت میں آ چکی ہے اور دوبارہ اسی سمت بڑھ رہی ہے قدم بقدم، کہ جس کی وجہ سے وہ کہ جن کے کندھوں پر سوار ہو کر پوری دنیا کو اپنا قبضے میں لینے کی یہودی طاقتیں اور صہیونی قوتیں کام کر رہی ہیں، ان قریب وہی ان کی پیٹھ پہ خنجر گھونپنے والی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ لیکن یہودیوں کا جو انجام ہوگا وہ ہوگا، اور اللہ کے نافرمانوں کو جو نصارہ کے اعتبار سے جو انجام ہوگا وہ ہوگا۔ میں نے تو یہ آیت میں نے اپنے اور آپ کے لیے پڑھی ہے، یہودیوں کے لیے نہیں پڑھی۔ یہ آیت میں نے تو آپ کے لیے اور اپنے لیے پڑھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب بھی کسی برائی کو دیکھو تو اس برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ان کو بھی اس برائی سے بچانے کی کوشش کرو۔ جب تک یہ کوشش جاری رہے گی تم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہو گے۔ جس روز ایک بڑی اکثریت نے خاموشی اختیار کر لی اور نافرمانوں کو کھلی چھٹی دے دی کہ وہ جو چاہیں کرتے پھریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر یوم سبت کی طرح، ان ہفتے والوں کی طرح عذاب کسی بھی قوم پر نازل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا واقعی ہماری قیادتیں اور ہمارے حکمران اور ہم خود لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اگر کر رہے ہیں تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ جس شخص کے پاس جتنی طاقت ہے، جتنی صلاحیت ہے، وہ کم از کم اس برائی کے بارے میں اپنی آواز بلند کرے، اپنے آپ کو بچائے، دوسروں کو خبردار کرے۔ اپنے گھر کو آگ سے بچانے کے لیے پڑوسی کے گھر میں لگی ہوئی آگ کو ضرور بجھانا پڑے گا، اس لیے کہ پڑوسی کی آگ کو نہیں بجھایا جائے گا تو وہ آگ پھیل کر آپ کے گھر میں لازماً پہنچ جائے گی۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا واقعی ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔